الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. عمدۃ الاحکام ہم سلسلہ وار پڑھ رہے ہیں، جس میں 24ویں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ 25ویں حدیث پڑھیں گے. عن ام قیس بنت محصن الاسدیہ انہا اتت بابن لها صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کی عمدۃ الاحکام جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کی تمام احادیث صحیح ہیں، یا تو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک میں ہیں. تو یہ صحیحین کی احادیث ہیں. یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الوضوء باب بول الصبی، اور ایسے ہی کتاب الطب میں، اور امام مسلم نے کتاب الطہارہ میں، امام ابو داؤد نے کتاب الطہارہ میں، امام ترمذی نے کتاب الطہارہ میں، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی کتاب الطہارہ میں اسے نقل کیا ہے. اس حدیث کی روایت کرنے والی صحابیہ ہیں ام قیس بنت محصن الاسدیہ رضی اللہ عنہا. وہ اپنے چھوٹے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں، جو ابھی تک کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی صرف ماں کے دودھ پر پل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس بچے کو لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا. آپ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت اعلیٰ اخلاق اور مثالی اخلاق کے ساتھ ملنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہایت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنی گود میں بیٹھا لیا. لیکن جیسا کہ چھوٹے بچے، ان کو کیا پتا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں، کس کی گود میں ہیں. اس بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کپڑے پر چھینٹا مارا اور اس کپڑے کو نہیں دھویا. اس پر چھینٹا مارنے پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا. یہ جو راویہ ہیں ام قیس رضی اللہ عنہا، ام قیس بنت محصن الاسدیہ یعنی بنو اسد قبیلے کی ہیں. اور ام قیس بنت محصن، آپ لوگوں نے درس میں اس سے پہلے توحید کے درس میں آپ نے سنا ہوگا عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ، ان کی بہن ہیں عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بلا حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان 70,000 میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو. اور اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ تو تم سے پہل کر گئے. تو یہ مثل بن گیا. اب کوئی چیز ختم کرنا ہوتا ہے کسی سلسلے کو، اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس موقع پر یہ بات کہی جاتی ہے سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تو پہل کر گئے. تو انہی عکاشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بہن ہیں ام قیس رضی اللہ عنہا. ام قیس رضی اللہ عنہا کو جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کے کچھ دنوں بعد یہ لگتا ہے کہ وہ ابتدائی ایام نہیں تھے، اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے گود میں بٹھایا. اگر وہ بچہ ابتدائی ایام کا ہوتا، جبکہ شروع میں پیدا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحنیک کے لیے لاتے تھے، برکت کے لیے لاتے تھے کہ آپ اپنے منہ میں
کھجور کو چبا کر کے اور اس کی مٹھاس کو اپنے مبارک لعاب کے ساتھ میں بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے تو آپ کی برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے پہنچتا تھا تو برکت حاصل کرنے کے لیے لاتے تھے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ صحابیہ تحنیک کے لیے پیدائش کے وقت نہیں لائی تھی، اس لیے کہ اگر وہ وقت کی حالت ہوتی تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا، کیونکہ چھوٹے بچے کو گود میں بٹھایا نہیں جاتا ہے بلکہ دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ تحنیک وغیرہ کی بات نہیں تھی، تحنیک وغیرہ کے موقع کی بات نہیں معلوم ہوتی ہے، بلکہ بچہ جب کچھ بڑا ہو چکا تھا جو کہ بیٹھ سکتا تھا تو آپ نے، لیکن ابھی وہ دودھ ہی پی رہا تھا اور کھانا نہیں کھا رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ دودھ پینے کی مدت زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہے؟ حولین کاملین، 2 مکمل سال، 2 سال تک بچہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جا سکتا ہے اور پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے. تو گویا بچہ 2 سال کے اندر کی مدت میں لایا گیا، اور اس وقت جبکہ وہ ابھی اس کی غذا، عام طور پر اس کی غذا دودھ ہی تھی، دودھ یعنی ماں کا دودھ. آج کل جو ہے بچے چھوٹے بھی ہوتے ہیں پھر بھی ماں کے دودھ کے بجائے باہر کا دودھ پلایا جاتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، اس کو یہ کہا جائے گا کہ بچہ غذا کھا رہا ہے باہر کا، ماں کا دودھ نہیں پی رہا. ماں کے دودھ کی کچھ خصوصیت ہی الگ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خاص غذا بچے کے لیے جس انداز میں بنایا ہے دنیا کی کوئی مشینری اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے. وہ نیچرل اور طبعی چیز ہوتی ہے. چنانچہ بچوں کے جو دودھ مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دودھ ماں کے دودھ کے مساوی نہیں ہو سکتا اور اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال ام قیس رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئیں جو کہ ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھایا، بچے نے جب پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چھینٹا مار دیا. فنزحہ کا ایک ترجمہ تو اہل علم نے کیا ہے چھینٹا مار دیا، کیونکہ آگے حدیث میں ہے ولم یغسلہ، اور اسے دھویا نہیں. اور بعض لوگوں نے نزحہ کے معنی ہوتا ہے اس پر پانی گرا دیا، ولم یغسلہ اور اس کو مل کے نہیں دھویا. غسل کے معنی ملنا کا شامل کرتے ہیں کہ دھونے میں جب مل کے دھویا جائے تو اسے غسل کہتے ہیں، اور ملے بغیر خالی پانی ڈال دیا جائے تو اس کو نزع کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ تفسیر بھی کی ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نزع کے معنی چھینٹا مارنا یہ زیادہ راجح ہے. اسی طرح سے اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی حدیث ہے. وعن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بصبی فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگایا اور پھر جہاں پیشاب لگا تھا اس پر پانی ڈال دیا. اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ پیشاب پر پانی اوپر سے ڈال دیا اور اسے دھویا نہیں، اس پر پانی بہا دیا اور اسے دھویا نہیں. تو بہرحال چھینٹا مارنا یا پانی ڈالنا اس کو کہتے ہیں کہ جسے نچوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا پانی نہ ڈالا جائے کہ جسے نچوڑنے کی ضرورت نہ پڑے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اعلیٰ اخلاق معلوم ہوتا ہے وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب جب تک کہ وہ صرف اس کی غذا ماں کا دودھ ہو وہ پیشاب ناپاک تو ہے لیکن ہلکا ناپاک ہے جس پر پانی کے چھینٹے مارنا کافی ہے. البتہ اس سلسلے میں شریعت نے بچے اور بچی میں فرق کیا ہے. اس حدیث میں تو نہیں ہے، اسی لیے علماء کی 3 رائے ہو گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ جیسا بچے کا پیشاب ہے جب تک وہ دودھ پہ اکتفا کرے اسی طرح سے بچی کے پیشاب پر بھی جب دودھ پر اکتفا کرے تو چھینٹا مار دینا کافی ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، چاہے بچے کا پیشاب ہو چاہے بچی کا پیشاب ہو دونوں کو دھونا ہوگا. اور تیسرے فریق نے فرق کیا، کہا بچے کا پیشاب ہے
تو اس پر چھینٹا مارنا کافی ہے، اور بچی کا پیشاب ہے تو اسے دھونا ہوگا، اور یہی بات زیادہ درست ہے کیونکہ دلیل اسی کے مطابق ہے، کیونکہ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ یغسل من بول الجاریہ ویمزح من بول الغلام ما لم یطعم، صحیح ابن حبان میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ بچے کے پیشاب کو چھینٹا مار دینا کافی ہے جب تک کہ صرف دودھ پی رہا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور بچی کا پیشاب دھویا جائے گا۔ تو چونکہ شریعت نے فرق کیا ہے اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پانی منگوایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت لی جا سکتی ہے، آزاد لوگوں سے بھی خدمت لی جا سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا تو یہ باعث شرف ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے جو اہل علم اور اہل فضل ہیں وہ خدمت لے سکتے ہیں، بشرطے کہ جس سے خدمت لے رہے ہوں وہ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھے۔ اگر کوئی شخص اس کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے تو ایسے آدمی سے خدمت نہیں لینی چاہیے، اس کو خدمت کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ خدمت کا موقع انہیں ہی دینا چاہیے جو کہ خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہوں، نیکی سمجھتے ہوں، اور اس پر خوش ہوں اور اس کو برا نہ سمجھیں۔ اس پر اس سے پہلے کے دروس میں بات ہو چکی ہے۔ اور جو یہ فرق کا مسئلہ ہے کہ شریعت نے دونوں میں فرق کیوں کیا ہے کہ اگر بچہ پیشاب کر دے، چھوٹا بچہ جو بھی صرف ماں کے دودھ پہ اکتفا کر رہا ہے، اگر وہ پیشاب کر دے تو صرف چھینٹا مار دینا کافی ہے، لیکن اگر بچی ہے تو اس کو دھونا پڑے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں شریعت نے کیا ہے؟ اس کا سب سے جو ہے صحیح جواب، سب سے راجح جواب، وہ جواب جس سے کوئی صاحب ایمان اختلاف نہیں کر سکتا ہے، وہ جواب یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اللہ کے حکم سے ہی کوئی بات کہتے تھے، آپ نے فرق کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی فرق کرنا چاہیے۔ شریعت نے جب دو چیزوں میں فرق کیا ہو تو ہمیں بھی وہ فرق کرنا چاہیے۔ یہ جواب بلا شک و شبہ یہ راجح ہے۔ شریعت نے کوئی حکمت نہیں بتائی، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ حکمت سے تو خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی حکمت سے پر ہے۔ لیکن کیا حکمت ہے ضروری نہیں کہ ہم جانیں، ہمارا جاننا ضروری نہیں ہے۔ تو یہی سب سے اعلیٰ اور سب سے درست بات ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ ایک عورت کو جب حیض کے ایام ہوتے ہیں تو وہ نماز اس کے لیے معاف ہو جاتی ہے، صلاۃ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، صلاۃ معاف ہے اس کے لیے، نہ پڑھے، پڑھنا حرام ہے اور معاف بھی ہے، اور جب کہ صوم نہیں رکھ سکتی لیکن صوم کی قضا کرنا پڑے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حکم دیا کرتے تھے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، ایک صحابہ ایمان کے لیے ہی کافی، یہی کافی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے یہ فرق ہے۔ یہ اسی طرح سے اور بھی علماء نے بہت سارے فروق نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ آخر یہ فرق کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی سے پیدا کیے گئے، اور حوا علیہ السلام یہ گوشت اور خون سے پیدا کی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سمجھ میں آئی بات، چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کے پیشاب میں فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خون اور گوشت سے پیدا کیا۔ تو کہا سمجھ میں آیا؟ کہا سمجھ میں آ گیا۔ کہا الحمدللہ، اللہ تمہیں اس سے نفع دے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس کی شرح علماء نے اس طرح کی کہ اگر مٹی اور پانی یہ دونوں مل جائے اور یہ دونوں سڑنے لگ جائے تو ایک طرف اس کی بدبو ہو
مٹی اور پانی کو چھوڑ دیا جائے کچھ دنوں تک ایک ساتھ کیچڑ، اور کیچڑ میں بدبو آنے لگے، اور ایک طرف گوشت اور خون سڑ رہا ہو اس کی بدبو، تو کس کی بدبو زیادہ ہوگی؟ ظاہر بات ہے گوشت اور خون کی بدبو پانی اور مٹی اس کے بدبو سے بدتر ہوتی ہے۔ اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں یا شہروں میں رہتے ہیں جہاں پر اینٹ وغیرہ پکایا جاتا ہے، اینٹ بھٹا ہوتا ہے، تو وہاں پر مٹی اور پانی ملا کر کے گوندھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اینٹ بناتے ہیں، تو وہاں ایک طرح سے بدبو آنے لگتی ہے اس اینٹ اور خمیر کی وجہ سے، پانی اور مٹی کے ملنے کی خمیر کی وجہ سے وہ بدبو قابل برداشت ہوتی ہے، بلکہ وہاں رہنے والے اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بدبو وہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی بھی جانور مر گیا، اس کا گوشت اور خون سڑنے لگا تو وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، کہیں گدھا مر جائے، کتا مر جائے، بلی مر جائے، اور کوئی جانور، بلکہ چھوٹے کیڑے مکوڑے جو گھروں کے ہوتے ہیں وہ مر جائیں اور اسے پڑے رہ جائیں تو بدترین بدبو اس کی ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ تو وہاں سے استنباط کیا، دور کا استنباط ہے یہ، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اور آدم علیہ السلام مذکر ہے، بچے کو وہاں سے ملایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی اور پانی سے پیدا کیا، تو مٹی اور پانی کا یہ بدبو ہے، یہ قابل برداشت۔ اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے گوشت اور خون سے پیدا کیا، تو اس کی جو بدبو ہوتی ہے، گوشت اور خون سے جو بدبو پھوٹتی ہے، وہ زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس لیے اس کو دھونا ہوگا۔ لیکن علماء نے اسے رد کر دیا اور کہا کہ ایک تو یہ دور کی کوڑی ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر یہی بات ہوتی تو صرف بچپن ہی میں کیوں، بچپن سے بڑے ہونے تک ہمیشہ کیا یہ فرق ہوتا، جبکہ ہمیشہ کے لیے یہ فرق نہیں ہے، یہ صرف بچپن ہی میں ہے، جب تک کہ بچہ دودھ ہی پر اکتفا کرتا ہو اور بچہ ابھی کھانا نہ کھاتا ہو۔ دوسرا فرق علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ بچہ جب پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب دور تک بکھر جاتا ہے، جبکہ بچی کا پیشاب اکٹھا گرتا ہے، ایک جگہ گرتا ہے، تو ایک جگہ اکٹھا پیشاب گرنے کی وجہ سے اس کی ساری غلاظت اکٹھا ہو جاتی ہے اور اس میں جراثیم کے پیدا ہو جانے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے دھونے کا حکم دیا گیا۔ اور بچہ کا پیشاب چونکہ بکھر جاتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ جو ہے اس میں جراثیم پیدا ہونے کے وہ خطرات نہیں ہوتے، اس لیے اس میں نرمی برتی گئی۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ بچہ کا پیشاب چونکہ بکھر جاتا ہے، اس لیے کہاں کہاں لگا ہے اسے تلاش کرنا مشکل ہے، اس لیے چھینٹا مارنے پر اکتفا کیا گیا۔ اور بچی کا پیشاب چونکہ ایک ہی جگہ گرتا ہے، اس لیے اس کا دھونا آسان ہے، تو اسے دھونے کے لیے کہہ دیا گیا۔ ایک فرق اور اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ بچی کے مقابلے میں بچے کی محبت زیادہ ہوتی ہے، یہ طبعی چیز ہے، بلکہ عورتوں کے ہاں بھی ہے، جو بچی جو کہ عورتوں کی ہی صنف ہے، پھر بھی عورتیں بچے کو زیادہ چاہتی ہیں۔ اب کیوں چاہتی ہیں انہی سے پوچھو، کہ اگر کسی کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو، پھر دوسری ہو، پھر تیسری ہو، پھر چوتھی ہو، پھر پانچویں ہو، تو وہ چھٹے اور ساتویں حمل کے لیے تیار رہے گی، تاکہ امید شاید بچہ پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو جانے پر جتنا خوش ہوگی کہ اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور بہرحال یہ انسانی طبیعت ہے، جاہلیت میں بھی یہ تھا اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ چیز ہے، اور ساری دنیا کی قوموں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بچے کی محبت زیادہ ہوتی ہے، بچے کی محبت طبعی طور پر زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اسے گود میں لینا، کھلانا، اور عرب کے ماحول میں کہ بچوں کو لے کر کے وہ مجلسوں میں کوئی بھی لیے ہوئے ہے، پھر دوسرا لیے، پھر تیسرا لیے ہے، بچی کو اس طرح سے مجلسوں میں ایک دوسرے کے گود میں نہیں پھرایا کرتے تھے۔ تو چونکہ جب بچے کو زیادہ گود اٹھائیں گے، زیادہ کھلائیں گے، تو بچہ ہے تو ظاہر بات ہے پیشاب کرے گا، بار بار پیشاب کرنے کی وجہ سے زیادہ مشقت ہوگی۔ اگر دھونے کا حکم دیا جائے تو جہاں جہاں شریعت میں مشقت ہوتی ہے، چونکہ شریعت آسان ہے، لوگوں کی آسانی کا خیال کرتی ہے، اس لیے نرمی برتی گئی اور کہا کہ بچے کا پیشاب ہو تو دھونا ضروری نہیں، اس لیے کہ بار بار دھونے میں مشقت ہے، اور اگر بچی کا پیشاب ہے تو دھونا ہوگا۔
بعض لوگوں نے یہ تفریق بھی کی ہے، اگرچہ کہ یہ جو جتنی ساری تفریقات ہیں، ان ساری تفریقات کوئی چیز شریعت کے نص سے ثابت نہیں ہے، علماء نے اپنے اپنے طور پر اسے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب سے صحیح بات یہ ہے کہ شریعت نے فرق کیا ہے، اس لیے ہمارے لیے فرق کرنا ضروری ہے۔ بعض جو بے ادب ہوتے ہیں اور گستاخ ہوتے ہیں، ایک تو اہل کفر ہیں، ایک طرف اہل ایمان ہے۔ اگر اہل ایمان ہیں، اہل کفر ہیں، تب تو کہتے ہیں کہ بچے کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں، خلا وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کی بات ہی کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف اہل ایمان ہیں، بعض اہل ایمان میں بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں اور اپنی عقل کو کچھ زیادہ ہی جو ہے اوپر رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں بچے کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، میڈیکل میں اور اسے چیک کر کے دیکھ لیا جائے، اسے چیک کر کے دیکھ لیا جائے، تو ہو نہ ہو یہ راوی کی غلطی ہے۔ اب جس قدر وہ جرأت اور بے ادبی میں بڑھا ہوا ہوگا، اسی قدر راوی کو تلاش کرے گا۔ اگر بہت زیادہ جری اور بہت زیادہ بے ادب اور گستاخ ہے تو صحابی پر تان کرے گا کہ دیکھو کہ کس صحابی کی روایت ہے، اور اس کے بعد صحابی کو غیر فقیہ کہہ دے گا یا کچھ اور کہہ دے گا، کچھ اور کہہ دے گا۔ اور اگر اتنی جرأت نہیں ہے تو صحابہ کے بعد والوں پر الزام رکھ دے گا کہ کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے، جبکہ جو حدیث صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے اگر ثابت ہو جائے، اگر اب آپ کی عقل ہی اگر پیمانہ رہ گئی اور پھر اس بنیاد پر آپ احادیث کو اس طرح سے ٹھکرانے لگے اور راویوں پر اس طرح غلطی دھرنے لگے، تو پھر شریعت کا بہت سارا حصہ جو ہے آپ کی قطر بیوت کی نظر ہو جائے گا، اور بہت سارا آپ اپنی طرف سے اسے آپ کے قطع و برید سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح طور پر بالکل ثابت ہے، اس کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے ہم با ادب رہ کر کے اور شریعت کو مانتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اگر بچے کا پیشاب ہو تو جب تک وہ صرف ماں کا دودھ پی رہا ہے اس کے پر جو ہے چھینٹا مار لینا کافی ہے، اور اگر بچی کا پیشاب ہے تو اسے دھونا ضروری ہے، لیکن پاک نہیں ہے۔ آپ جان لیں کہ بچے کا پیشاب ہو، بچی کا پیشاب ہو، بڑے کا پیشاب ہو، انسان کا پیشاب پاک نہیں ہے، ناپاک ہی ہے۔ انسان کا پیشاب ناپاک ہی ہے، البتہ ناپاکی کے دور کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ کہیں ناپاکی کے دور کرنے میں ناپاکی کو اہل علم نے نجاست کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک نجاست مغلظہ ہے، نجاست مغلظہ جیسے کتے کی نجاست، اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھونا ہوگا اور 1 بار مٹی سے رگڑ کے دھونا ہوگا، یہ نجاست مغلظہ ہے، اور اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ باقی سب جو نجاست مخففہ نہیں ہیں اور نجاست مغلظہ ایک ہی چیز ہے، تو باقی سب نجاست متوسطہ ہیں۔ نجاست مخففہ میں اہل علم نے 2 چیزوں کو ذکر کیا ہے، ایک دودھ پیتے بچے کا، ماں کا دودھ پیتے بچے کا پیشاب، اور دوسرے مزی، کہ ان دونوں چیزوں پر چھینٹا مار لینا یا اتنا پانی ڈال دینا جس کو مل کر دھونے اور نچوڑنے کی ضرورت نہ ہو، اتنا کافی ہے، اور اسے مل کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ رہی آج کی حدیث اور آج کا مسئلہ۔ آج کی حدیث 2 صحابیات سے تھی، ایک ام قیس رضی اللہ عنہا جو عکاشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور دوسرے عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی حدیث جو بچے کے پیشاب سے متعلق تھی کہ بچے کا پیشاب نجس ہے لیکن اس کی نجاست مخففہ ہے، جس پر چھینٹا مار دینا کافی ہے، جسے دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی تفریق اور اس کے اسباب اہل علم نے ذکر کیے ہیں، لیکن ہم ان تک نہیں جاتے، اور ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر شریعت کا فہم عطا فرمائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں اہل ایمان میں سے بنائے، اہل کفر سے، کفر، شرک، نفاق، طغیان، اس ظلم، اس سب سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔